شروعات جو ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کی تھی۔ جو ناخن اور بال کے لیے منع ہوتا ہے، اس میں کی ہتیا ہو رہی ہے، تو یہ ہتیا ہو رہی ہے، اس میں ہم لوگ کو 60 ملی گرام اتنی چاندی اس زمانے میں اگر کسی کے پاس پائی جا رہی ہے، اس کے روپیہ پائے جا رہے ہیں تو اس کو آپ دیکھ رہے ہیں ٹو دا لائف خبریں، میں محمد اشرف الوی۔ بہت سے لوگوں کے دماغ میں کچھ سوال چلتے رہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کیا ہے، بقرعید کا نام کیوں پڑا، اور اس کیوں منائی جاتی ہے، اس کے پیچھے کیا کارن ہے، اس کی شروعات کب ہوئی، کیسے ہوئی، کیوں کس کس جانوروں کی قربانی ہوتی ہے اور کہاں کہاں ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا تفصیل سے جاننا چاہیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی ابوبکر وسیم۔ مفتی ابوبکر وسیم صاحب جی، یہ بتائیے کہ اس کی شروعات جو ہے عید الاضحیٰ، پہلے چیز تو ہمیں یہ بتائیے کہ بقرعید یہ کیوں کہا جاتا ہے، عید الاضحیٰ کیا ہے اور بقرعید کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، یہ اضحیٰ جو کہا جاتا ہے اضحیہ سے کہا جاتا ہے۔ اضحیہ عربی میں کہتے ہیں قربانی کو، اور جو جانور کو ذبح کرتے ہیں اس کو اضحیہ، جانور کو ذبح کرنے کو اضحیہ کہتے ہیں۔ اور یہ اس کی شروعات جو ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کی تھی، اور تو مشہور واقعہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی اللہ تعالیٰ نے چاہی تھی، اور یہ ایک حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک آزمائش تھی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام تو آگے چل کے نبی ہونے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو اور انہی حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام سے اور ان کی نسل میں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا میں بھیجنا تھا۔ تو اب وہ ایک آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی جگہ دمبے کو لا کر کھڑا کر دیا، اور دمبا قربان ہو گیا۔ وہیں سے شروعات ہوئی۔ پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جو شریعت ہے، ہمارے اسلام ہے، یہ شریعت محمدیہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت پر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ملت ہے تو اسی سے بہت ساری چیزیں اس شریعت میں بھی ماخوذ ہیں، اس سے لی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کو اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا نمونہ بنا دیا، اور اس چیز کو پسند کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جو ایک پیارے نبی تھے، ان کی اس سنت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا۔ اب بقرعید، کچھ لوگ کہتے ہیں بقرعید، کیونکہ اردو میں بقرعید کہتے ہیں کیونکہ خوشی کا وقت ہے اور اس میں قربانی بھی ہوتی ہے۔ تو بقر کے معنی تو آتے ہیں بیل کے، اور بیل، بھینس اور گائے یہ سب ایک ہی جنس سے ہیں، اور اسی لیے جیسے ہمارے میں برادریاں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے اس میں ایک برادری بھینس کی ہے اور دوسری برادری جو ہے گائے کی ہے۔ کیا ضروری ہے کہ کون کون سے جانور ہوتے ہیں کہ ہمارے دیش میں جو ہے، ہندوستان ہمارا دیش ہے، اس میں گائے کے اوپر روک لگی ہے، تو کیا مسلم دھرم کے لوگ کیا گائے کے قربان کرتے ہیں؟ دیکھیے، ہماری شریعت میں اونٹ کی قربانی اور گائے کی قربانی اور بکرے کی قربانی، دمبے کی قربانی، بھیڑ کی قربانی یہ کی جاتی ہے، لیکن کیونکہ ہندوستان میں دوسرے دھرم والوں کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ان کے یہاں گائے معزز ہے، تو ہم ان کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے اور ان کے دھرم کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم دوسرے کو ٹھیس پہنچانا نہیں چاہتے ہیں۔ کون کون سے جانور ہوتے ہیں جس کو قربان کیا جاتا ہے؟ کیا قربانی کرنا ہر ایک کے اوپر ضروری ہے؟ اگر کوئی مطلب نہ کرنا چاہے تو کیا وہ دھرم کے باہر ہو جائے گا؟ میں نے بھی بتایا آپ کو کہ جن جانوروں کی قربانی کی جانی ہے وہ 5 طریقے کے ہیں، اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں اس کی صراحت کی ہے، اور احادیث سے بھی یہ چیزیں ثابت ہیں۔ اب رہی بات کہ اس کے اوپر قربانی واجب ہے، کون قربانی کر سکتا ہے؟ دیکھیے، کر تو سب سکتے ہیں، لیکن جو قربانی واجب ہے، اگر کوئی غریب آدمی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ثواب مل جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر واجب نہیں کی۔ ابھی
آپ سنتے ہوں گے کہ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی یا اس کے بقدر کسی کے پاس پیسہ ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یا مال تجارت ہو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لیکن قربانی کا ہے کہ اس کے اندر سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے، اور تجارت کا سامان ہو یا کوئی بھی سامان ہو مال نامی ہونا ضروری نہیں، یعنی وہ مال ہونا ضروری نہیں ہے جو بڑھتا ہے، جیسے سونا ہے چاندی یہ بڑھتا رہتا ہے۔ قربانی کے اندر جس کے پاس اتنی وسعت ہو کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے بقدر، ان دونوں میں سے کسی کے بقدر پیسہ ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، چاہے اس کے اوپر سال گزرا ہو اور چاہے سال نہ گزرا ہو۔ اور دوسری بات یہ مال تجارت ہو چاہے جو ہو، کسی کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے، مثال کے طور پہ اس کے پاس برتن وغیرہ رکھے ہیں اور وہ 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام چاندی اور 612 گرام ہے، اس کے بعد اس میں 360 ملی گرام، اتنی چاندی اس زمانے میں اگر کسی کے پاس پائی جا رہی ہے، اس کے روپیہ پائے جا رہے ہیں تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ جو سونے کا جو ہے، میں سونا بھی بتا دوں کہ 52.5 تولہ سونے کا جو مقدار اس وقت بن رہی ہے، کیونکہ اس زمانے میں 12 گرام کا تولہ ہوتا تھا اور اب سونا 10 گرام کے اعتبار سے جوڑا جاتا ہے، تو 87 گرام اور 480 ملی گرام یہ سونے کی مقدار بنتی ہے اگر کسی کے پاس اتنا ہے، یا اس کے بغیر اچھا اس میں جوڑا بھی جاتا ہے، کسی کے پاس تھوڑی سی چاندی ہے تھوڑا سا سونا ہے تو دیکھا جائے گا اس سونے کو، کیونکہ چاندی کے ریٹ کم ہوتے ہیں، تو چاندی کے ریٹ کے اعتبار سے اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اس کے پیسے اس کے پہنچ رہے ہیں تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اگر ہم اس لائق ہیں کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، اس کے بعد بھی اگر قربانی نہیں کرا رہے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے؟ جی اس کے اوپر وعیدیں آئی ہیں، اور ہم لوگ خطبے میں سنتے ہیں کہ جو شخص وسعت رکھے قربانی کرنے کی اس کے بعد بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ میری عیدگاہ کے پاس نہ آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلب یہ امت کو پیغام دیا ہے کہ وسعت ہونے کے باوجود اگر کوئی قربانی نہیں کرتا ہے تو ہماری عیدگاہ کے پاس وہ نہ آئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک مسلمان کو قربانی کرنا ضروری ہے؟ ہر ایک مسلمان کو قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، صرف انہی مسلمانوں کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے جو لوگ وسعت رکھتے ہیں اور وہ صاحب نصاب ہیں، اور صاحب نصاب کا میں نے مطلب ابھی بتایا جیسا کہ آپ کو، جی اسی کے اوپر قربانی واجب ہے۔ عید کی نماز جو ہے جیسے پڑھی جاتی ہے، کیا اسی طرح سے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی جاتی ہے یعنی کہ بقرعید کی، اور اب باقی نمازوں میں کیا فرق ہے؟ جیسے عید اور بقرعید کی نماز کو میں بتاؤں گا، اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ایک تکبیر تشریق ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ہم لوگ تکبیر تشریق پڑھتے ہیں۔ تو عید کی نماز کے لیے جب ہم جاتے ہیں، عید الفطر کی نماز کے لیے، تو عیدگاہ کے لیے جب نکلتے ہیں تو آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں، لیکن اس نماز میں جب ہم نکلیں گے تو بآواز بلند یعنی زور سے ہم یہ تکبیر کہیں گے۔ اس تکبیر کا کیا مطلب ہے؟ یہ اس تکبیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی اس میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور ایک جوش کے ساتھ اور ایک جذبے کے ساتھ مسلمان جب یہ کہتا ہے تو اس کے اندر ایک حلاوت ایمانی پیدا ہوتی ہے۔ اور میں نے جیسا بتایا کہ آپ کو عید کی نماز کا طریقہ، عید الفطر کی جو نماز کا طریقہ ہے وہی طریقہ نماز عید الاضحیٰ کا ہے۔ اب عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے کیونکہ سال میں 2 مرتبہ ہوتی ہے تو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، اور جب موقع آتا ہے تو پتہ چلا کہ ان کو یاد نہیں۔ اس میں سب سے پہلی جو بنیادی بات ہے میں آپ کو بتاؤں، وہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں 6 زائد تکبیرات ہیں۔ زائد تکبیرات کا مطلب ہے ان تکبیرات کا اور نمازوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، دوسری نمازوں کے، اور اس میں اگر موازنہ کیا جائے، جوڑا جائے تو یہ 6 زائد ہیں تکبیر۔ وہ یہ اس طرح ہے کہ میں کیمرے پر بتاؤں تاکہ اس سے آپ کو آسانی رہے، کہ نیت باندھتے ہیں اللہ اکبر، تو ہم عام نمازوں میں ثنا پڑھتے ہیں، ثنا پڑھنا ہے، اس کے بعد نیت، پھر ہاتھ اٹھانا ہے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کے چھوڑ دینا ہے۔ اب یہ ایک زائد تکبیر ہوئی، دوسری میں پھر اٹھائیں گے پھر چھوڑ دیں گے، اور تیسری میں پھر اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے، 3 زائد تکبیرات ہو گئیں۔
پھر امام صاحب قرات کریں گے اور مقتدی پیچھے خاموش رہیں گے، مقتدیوں کو کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ من کان لہ امام فقرات الامام قرات لہ، جس شخص کا کوئی امام ہوتا ہے تو امام کی قرات ہی اس کو کافی ہو جاتی ہے، مقتدیوں کو خاموش رہنا ہے۔ باقی سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ اور تشہد میں التحیات وغیرہ، درود شریف اور دعائے معصورہ، یہ تو تمام پڑھنی ہے، لیکن اس کے علاوہ قرات کا جب مسئلہ آئے گا تو اس میں امام کے پیچھے خاموش رہنا ہے۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو امام قرات کرے گا، قرات کرنے کے بعد اب تو ظاہر سی بات ہے نیت باندھے ہوگا، تو اللہ اکبر کہہ کے چھوڑ دے گا، اللہ اکبر کہہ کے پھر چھوڑ دے گا، اللہ اکبر کہہ کے تیسری مرتبہ بھی چھوڑ دے گا، چوتھی مرتبہ میں رکوع میں چلا جائے گا۔ باقی نماز اور نمازوں کی طرح ہے، اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس کا خطبہ، جیسے جمعہ کو خطبہ واجب ہے، یہ خطبہ بھی واجب ہے۔ ہمارے یہاں ماحول کیا ہے، لوگ سنتے نہیں خطبہ اور چلے جاتے ہیں، سوچتے ہیں نماز پوری ہو گئی، تو اس لیے وہ بھی واجب ہے۔ جس طریقے سے اور واجبات ہوتے ہیں وہ ضروری ہے، واجب کو اردو میں کہتے ہیں کہ ضروری ہے، تو اس خطبہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ بقرعید کے دن جو ہے تمام جانور قربان کیے جاتے ہیں، یعنی کہ ایک حساب سے دیکھیے جانوروں کی ہتیا ہو رہی ہے، تو یہ ہتیا ہو رہی ہے، اس میں ہم لوگ کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور بھی دوسرے دھرم کے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہتیا اگر ہو رہی ہے تمام جانوروں کی، تو ہم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، اور ان کی سنت پہ کیا عمل کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا، تو اس کی مشیت کے مطابق جینے کو ہی اسلام کہتے ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ لوگوں کو ہتیا اگر نظر آتی ہے، تو میں تو پہلے تو ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ان کو ہتیا اس میں نہیں دکھتی جب کسی کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں تو اس کو مارنے کی دوا آتی ہیں، اور وہ دوائیں کھاتا ہے تو پیٹ سے کیڑا جو ہے وہ مر کر کے نکل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سائنس نے بہت ترقی کی، اور ترقی کرتے ہوئے پایا کہ ہر درخت کے اندر جو ہے جان ہوتی ہے، اور اس درخت کو کاٹ دیا جاتا ہے تو اس کی جان نکل جاتی ہے اور مرجھا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی پودا نکال کر کے الگ کنارے رکھ دیا جاتا ہے وہ بھی مرجھا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل گھاس کو سکھانے کے لیے طرح طرح کے کیمیکل آتے ہیں، اور اس میں کیمیکل جب ڈالتے ہیں تو طرح طرح کے چھوٹے چھوٹے جو کیڑے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں، بہت سارے کیڑے مارنے کے لیے گورنمنٹ نے بھی چوہے مارنے کا بھی انتظام کر رکھا ہے، اور بہت طریقے کے جانوروں کو مارنے کا انتظام چڑیا گھر، لکھنؤ کے چڑیا گھر میں میرا جانا ہوا، دلی کے چڑیا گھر میں جانا ہوا، میں نے دیکھا کہ وہاں سانپ وغیرہ جو ہوتے ہیں اور دوسرے جیسے شیر وغیرہ ہیں تو ان کے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، ان کے لیے گائے کو اور بھینس کو ذبح کر کے ان کو گوشت مہیا کرایا جاتا ہے، سانپ ہیں تو ان کے لیے زندہ چوہوں کو ڈال دیا جاتا ہے، اور جب یہ بقرعید کا نمبر آتا ہے تو لوگوں کی انگلیاں اس کے اوپر اٹھتی ہیں۔ تو یہ تو اور دوسرے مذاہب میں بھی دیکھیں ہم تو ان کے ہاں بھی بلی چڑھاتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں بھینٹ کرتے ہیں، تو یہ بلی چڑھانا جب ان کا نمبر آتا ہے تو ان کو جیو ہتیا نہیں دکھتی۔ اور ابھی اس وقت کے بھی حالات دیکھ لیجئے کہ جن ممالک میں جنگ چل رہی ہیں اس میں انسانوں کو کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، تو وہاں تو یہ بڑی چیز ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ سب سے اعظم اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بڑا معزز بنایا ہے، سب سے زیادہ معزز انسانوں کو بنایا ہے، تو اس میں ہم کو جیو ہتیا نہیں دکھتی ہے نا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کو اور اس کی مرضی کو پورا کرنا، اس میں ہم کو دکھتا ہے۔ دیکھیے کتنے ہر سال ہم اپنے ہی ہندوستان میں نظر دوڑائیں کہ کتنے پڑوے اور کتنے بھینسیں اور کتنی بکریاں ذبح کی جاتی ہیں، لیکن آئندہ سال کبھی آپ نے شکایت نہیں سنی ہوگی کہ اس بار تو بکریاں ختم ہیں کیونکہ پچھلی بار بہت زیادہ ذبح کر دی گئی تھیں، یا پڑوے، بھینس، یہ سب چیزیں ختم ہو گئیں کیونکہ پچھلی بار بہت زیادہ ذبح کی۔ اللہ تعالیٰ اس پورے انتظام کو چلا رہے ہیں۔ اگر ہم ایسا دیکھیں تو پھر ساگ سبزیاں کھانا بند کر دیں گے، بھائی لوکی توڑ کے لا کر رکھ دیتے ہیں، جب تک پیڑ میں لگی رہتی ہری بھری رہتی اس کو نکال کر کے کاٹ کے الگ رکھ دیتے ہیں، اس کی جان ختم ہو گئی، تو ہتیا یہ بھی مانی جائے گی۔
اور پھر اس سے اوپر جا کر کے ہم دیکھیں کہ ہر جانور کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی اعتبار سے اس کے دانت بنائے ہیں جیسے اس کی غذا ہے. جیسے بکری ہے تو اس کے چپٹے دانت ہوتے ہیں، وہ چارہ کھاتی، گھاس کھاتی. اور انسانوں کے اندر ہم دیکھیں تو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے دانت دیے ہیں، نوکیلے بھی دیے ہیں اور چپٹے بھی دیے ہیں. شیر کے اندر جو ہے وہ نوکیلے دانت ہیں، مگرمچھ کے اندر آپ دیکھیں گے تو اس کے نوکیلے دانت ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دونوں طرح کے دانت دیے ہیں، بکری کی طرح بھی دیے ہیں اور شیر اور مگرمچھ کی طرح بھی دیے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ساگ بھی کھائے گا، دال بھی کھائے گا اور گوشت بھی کھائے گا. اور گوشت کھانا عقلی اور نقلی دونوں طریقے سے، دونوں دلیلوں سے ثابت ہے. تو اس لیے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. جو لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اشکال کرتے ہیں، وہ ایک بار اپنے گریبان میں جھانکیں اور صحیح سے اس کو سوچیں، بار بار اس کو اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں ریپیٹ کریں تو انشاءاللہ اس کا حل نکل جائے گا. یہ جو ناخن اور بال کے لیے منع ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے، جس کے اوپر قربانی واجب ہے اس کے لیے ناخن اور بال اور موئے زیر ناف وغیرہ تراشنا، یہ مطلب اس کو ایسا آپ اس نظریے سے دیکھتے ہیں، جو ہمارے قوم کے کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ایسا اگر کر دیا تو ہماری قربانی نہیں ہوگی. یہ غلط ہے. بلکہ ناخن وغیرہ، کیونکہ ہمارے دوسرے بھائی حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ احرام کی حالت میں ان سب چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، تو ان کی مشابہت میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ہم کو تعلیم دی کہ اگر ہم ان 10 دنوں میں ایسا کرنے سے بچیں گے تو ہمارے لیے بہت اچھا رہے گا. اگر کسی کے 40 دن پورے ہو رہے ہیں یا ناخن بہت بڑے ہو رہے ہیں، بال بہت بڑے ہو رہے ہیں، مونچھ بہت زیادہ بڑی ہو رہی ہے، تو اس کے لیے گنجائش شریعت نے دی ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم کو مطلب ہم کو ایسا ہی کرنا ہے، یعنی ان 10 دنوں میں ہم کو کاٹنا ہی نہیں ہے. کاٹ سکتے ہیں، اور جس کو قربانی نہیں کرنی ہے وہ تو چاہے جب کاٹے، اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. صرف حاجیوں کی مشابہت کی وجہ سے شریعت نے ہمارے اوپر یہ مطلب لازم نہیں کیا، بلکہ ایک بہتر چیز بتا دی. لیکن میں نے بتایا نا کہ اگر کسی کے بال اور ناخن اتنے زیادہ بڑے ہو رہے ہوں کہ قباحت آ رہی ہو، تو اس وقت اس کو کاٹنا ضروری ہے، کیونکہ وہ اب ناجائز ایک کام کرے گا. اور شریعت نے بالکل پاکی کو، نظافت کو ایمان کا جز قرار دیا ہے. اور ایک سنت ہونے کی، ایک مباح کام اور ایک سنت کام کی وجہ سے اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. یہ 10 دنوں میں کاٹنا یا نہ کاٹے انسان تو یہ بہتر ہے، سنت ہے. تو اس حرام کام کی وجہ سے، ناجائز کام کی وجہ سے اگر وہ ارتکاب کر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے دنوں میں بال بنا لے، ناخن وغیرہ تراش کر لے، تو یہ بہتر ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں.